أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں 88 سے 90، 88 to 90. سورہ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے. لیکن رسول اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے، اور انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، ساری خیرات انہی کے لیے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور آئے بہانہ بنانے والے بدو، تاکہ اجازت مل جائے انہیں اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا. اللہ اس کے رسول سے ان قریب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک، ان کو دردناک عذاب یعنی پہنچے گا ان لوگوں کو بہت جلد. پیچھے ہم نے جو آیات تلاوت کی تھی وہ منافقین کی بات ہو رہی تھی، وہاں کافروں کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے، لیکن سے بات شروع ہوئی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کا حال منافقین جیسا نہیں. ان میں نہ ان کی طرح بزدلی ہے، نہ جہاد سے گریز، نہ مال و جان کی قربانی میں بخل، نہ اللہ اس کے رسول سے کفر، نہ نافرمانی، بلکہ وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے اموال اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی آخری کوشش کرتے ہیں اور ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں. انہی کے لیے تمام بھلائیاں، تمام خیرات یعنی دنیا کی فتوحات اور غنائم، غنیمتیں اور آخرت کے سب سے بلند درجے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو پسند کرے کہ دنیا میں واپس آئے، خواہ دنیا کی ہر چیز اسے دے دی جائے سوائے شہید کے. وہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف واپس جائے، پھر 10 مرتبہ قتل کیا جائے، اور اس عزت و کرامت کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا، جو اس کو یعنی ملی ہے فی الفور، اسی عزت و کرامت کی وجہ سے وہ چاہے گا کہ 10 مرتبہ یعنی وہ شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے 10 مرتبہ وہ دنیا میں ہے. لیکن چونکہ دنیا میں آنے کا دروازہ بند ہو چکا تو اب وہ آئے گا نہیں کہ کوئی اس سے نتیجہ نکال لے، کوئی ثابت کرنے لگ جائے کہ جی جناب وہ دیکھیے ثابت ہو رہا ہے. تو ثابت کچھ نہیں کرنا ہے، ثابت کچھ نہیں ہو رہا ہے، ثابت جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. یہ بخاری شریف ہے آپ کے سامنے. دیگر محدثین نے بھی، مسلم وغیرہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، ترمذی نے بھی بیان کیا. دیکھیے حدیث کیا ہے، 2717 اس کا نمبر ہے. اور دیکھیے یہاں ما احد، کوئی بھی شخص، کوئی ایک بھی فرد واحد کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو جنت میں داخلہ مل جائے، جو داخل ہو جائے. کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے. اب بہت سے لوگ دنیا میں دوبارہ لے آتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو دنیا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایک شخص بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا جس کو جنت مل جائے. جنت میں جانے کے بعد یا قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جانے کے بعد کوئی بھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا. کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک، جو یہ لوگ دنیا میں لے آتے ہیں بیچاروں کو، وہ دنیا میں آنا پسند ہی نہیں کرتے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ شہید دنیا میں آنے کو پسند کرتا ہے، وہ دوبارہ آنے کو پسند کرتا ہے. اور باقی لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے اگر ان کو ساری دنیا مل جائے. یہاں تو آپ ایک پلاٹ کے لیے، ایک گھر کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مار ڈالتے ہیں. لیکن ان کو پوری دنیا بھی اگر دے دی جائے، پوری دنیا کی شہنشاہی بھی دے دی جائے تو وہ آنے کو پسند نہیں کریں، سوائے شہید کے. استثناء ہے کس کو؟ ایکسیپشن شہید کو ہے. اس کی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور قتل ہو. کیوں آئے وہ دنیا میں؟ اس لیے دنیا میں آئے، پھر وہ اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پائے، پھر وہ شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر وہ اللہ کی راہ میں شہادت پائے. اس لیے اس کی تمنا ہوگی. ادروائز دنیا میں کھانے پینے پھونک جھاڑ کرنے کے لیے آنے کے لیے نہیں تیار ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ اس لیے آنا چاہتا ہے کہ شہادت کا مرتبہ اتنا اونچا، اتنا بلند ہے اور اتنے مزے ہیں شہیدوں کے کہ وہ اس لیے چاہتے ہیں. وہاں وہ اس کی عزت دیکھتے ہیں، وہاں کرامت دیکھتے ہیں نا، من الکرامت. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ دنیا میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ شہادت کی عزت و کرامت وہاں دیکھ چکے ہوتے ہیں.
ان کو نظر آ چکی ہوتی ہے اس لیے، لیکن آئے گا وہ بھی نہیں، دنیا کی زندگی میں پلٹ کر اس نے بھی نہیں آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اٹل قانون ہے اور اللہ کے قانون میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے مالک پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مالک کے حکم کے سامنے وہ ہر وقت تیار اور حاضر رہتے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ تیار رکھا ہے؟ تو یہاں پر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان فی الجنت 100 درجۃ، کیا فرمایا؟ یہ اسی آیت کے ذیل میں ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اعد اللہ لہم جنات تجری، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت پہ 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا آسمان و زمین میں ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ جب بھی مانگنا ہو فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کیا مانگو؟ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں نکلنے والوں کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بشارت سنائی ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 2790، میں نے آپ پوری نہیں سنائی، 20 سے سنائی ہے۔ وجاء المعذرون من العرب، اب کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے مدینے کے منافقین اور اہل ایمان کا ذکر تھا، اب مدینے کے ارد گرد بادیہ نشینوں کا حال ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ موجود تھے۔ ابھی ہم آگے تلاوت بھی کریں گے تو سمجھ بھی جائیں گے وہاں پر۔ یہاں ترجمہ ہے معذرون کا، جیسے معذرت نہیں کہتے آپ اردو میں، بہانہ بنانے والے، عذر پیش کرنے والے، تو یہ عذر پیش کرنے والے سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی، اس لیے یہاں پر مفسرین نے 2 طرح سے اس کو یعنی تفسیر اس کی بیان کی ہے کہ معذرون سے مراد وہ آراب لیے ہیں جو صحیح مومن تھے مگر کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ یہ لوگ تو اپنا عذر بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا اور دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے، انہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اور بعض مفسرین نے المعذرون سے مراد جھوٹے بہانے اور باطل عذر پیش کرنے والے کیے ہیں۔ المعذرون باب تفعیل سے ہو تو عذر فی الامر کا معنی ہی یہ ہے کہ اس نے کام میں سستی کی، اس کی کوشش ہی نہیں کی اور ظاہر یہ کیا کہ اس کا عذر تھا، حالانکہ اس کا عذر کوئی نہیں تھا۔ اور اگر المعذرون باب افتعال سے ہو اور اس کا اصل معتذرون ہو پھر بھی جھوٹے بہانے ہی مراد ہیں، جیسا کہ آگے صاف آ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، سورہ توبہ ہی میں ہم پڑھیں گے 94 یعنی 94 میں، تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے۔ تو پہلی تفسیر کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ہر عذر والا جھوٹا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اگلی آیت میں کئی عذر والوں کو گناہ سے بری قرار دیا ہے، اور اس آیت میں بھی دونوں قسموں میں سے الذین کفروا ہی کو عذاب کی وعید سنائی ہے، اگرچہ ترجمے کا رجحان دوسری تفسیر کی طرف ہے، مگر وہ لوگ یا وہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، کیا بیان کیا؟ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، کیا یہاں پر کذب کسی کو کہتے ہیں؟ کذب کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا، تو جھوٹ بولا انہوں نے، جھوٹ بول کر گھر میں بیٹھ رہے، یعنی وہ معذرت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دردناک عذاب کی سزا سناتے ہوئے فرمایا سیصیب الذین کذبوا اللہ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہر ایسے عمل سے بچائے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم یعنی مستحق ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے عذاب پہنچ سکتا ہے۔ ان تمام کاموں سے اور تمام اسباب سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ ساری چیزیں مل کے ہی ہماری اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا باعث بن سکتی ہیں۔
تو اب یہاں پر یہاں جو 3 آیات ہم نے تلاوت کی، یہاں پر غور کرنے کی اور سبق لینے کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب کے معاملات الگ الگ ہیں۔ جہاں منافقوں کی بات ہے تو ظاہر ہے وہاں بچنا چاہیے، جہاں نیکوکار بندوں کا ذکر ہے تو ہمیں اس عمل کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، خواہش بھی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا بھی نہیں ہے، سب کا الگ الگ معاملات کو الگ الگ طریقے سے بیان بھی فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں بھی سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کا اور اپنی محبت کا ان لوگوں سے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر خیرات کا وعدہ کیا ہے، کامیابیوں کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت بھی ایسی اعلیٰ جنتوں کا کہ بس جہاں پر کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے، وہاں نہریں بھی بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہنے کا بھی ہے، اور بہت بڑی کامیابی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مفلحون بھی فرمایا، فوز العظیم بھی فرمایا، تو بہت اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آراب اور اعراب میں فرق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ آراب کہتے ہیں جو دیہات میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کو دین کی باتوں کا یعنی شعور نہیں ہوتا اور وہاں دین کی باتیں پہنچ نہیں پاتی، بلکہ وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں خیر خیرات سے، ایک طرح سے آپ کہیں کہ دینی باتوں سے نہیں بالکل دور ہوتے ہیں، کھیتی باڑی میں ہی صرف مشغول ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو پہلے مدینے میں بسنے والے مخلصین اور منافقین کا ذکر کیا گیا، اب ارد گرد کے دیہاتیوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں کچھ تو سچے ایماندار ہیں، ان کا ذکر تو ابھی اس رکوع کے آخر میں آئے گا، اور ان کے علاوہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافق ہیں، ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی گئی تو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھ رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے، اور دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جنہوں نے یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم سنا تو اکڑ کر گھروں میں بیٹھ رہے، اور یہ بھی مناسب نے سمجھا کہ چلو محض ظاہر داری کے لیے ہی کوئی عذر یعنی عذر لنگ جیسے ہوتا نہیں، ایک بیکار سا وہ پیش کر دیں۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اگر ان کے کفر و عناد کی یہی حالت آخر دم تک رہی تو انہیں دردناک عذاب، ابدی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ بہرحال قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنے کے بعد ہمیں ایک چیز ضرور سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہماری تمام تر وفاداری دین سے ہونی چاہیے۔ تمام تر ہماری وفاداری کس سے ہو؟ دین سے ہو، لوگوں سے نہیں، کیونکہ لوگ تو ظاہر اپنے اپنے ذہن سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ دین باقی ہے اور لوگ فانی ہیں۔ حق کی معرفت حاصل کیجئے، اس کے نتیجے میں آپ اہل حق کو بھی پہچان جائیں گے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا اور اپنی راہ میں نکلنے کا حکم دیا ہے، مرنے مارنے کا حکم دیا ہے، ان آیات سے لوگوں کو بہت متنفر کرتے ہیں کہ اسلام تو مرنے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا بے شک میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ کار بتایا اور اس کی تعلیم دی ہے کہ جو شخص اس راہ پر چلنا چاہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت زیادہ اسباق چمک رہے ہیں۔ تو جب لوگ آپ کے سامنے ان آیات کو لے کر اور اعتراضات اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے، وہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ تو بہرحال سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ذریعے سے دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے۔ تو آپ یہ پیغام جب لوگوں کو سنائیں یا لوگ آپ سے اس کے ذریعے سے اعتراض کریں تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ اگر ہم مالک کی بات مانتے ہیں تو ہم ہر حکم کو مانتے ہیں، ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ تو حکومتی لیول پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کی ہر بات کو مانیں، اس کے ہر پیغام کو مانیں، اور جس موقع پہ جو پیغام ہے اس پیغام کو مانیں۔ تو لوگوں کو اچھی طریقے سے اچھی بات بتائیں تاکہ لوگوں کو دین کی صحیح بات سمجھ آئے اور وہ اپنے مالک کی ناراضگی، اس کے غضب، اس کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس کی جو دوزخ ہے، دوزخ اور دوزخ کی آگ سے، اس کے عذاب سے، اس کی گرمی سے لوگ اپنے آپ کو بچا لیں۔
تو یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا مشن ہے۔ قرآن کا یہی پیغام ہے کہ لوگ اپنے مالک کے وفادار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کی بغاوت اور سرکشی سے بچنے کی توفیق دے۔ دین میں اعتراضات اٹھانے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں آپ کے پاس زبان ہے، آپ اعتراضات کر سکتے ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر کی جو نجات کا دار و مدار ہے وہ ہے اللہ کی بات ماننے میں۔ یہاں دنیا میں آپ بول سکتے ہیں، لیکن آخرت میں تو آپ کے جسم کے اعضاء ہی آپ کے خلاف گواہی دیں گے، پھر آپ وہاں کیا کریں گے؟ بہرحال اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں اپنے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائیں۔